السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، ہمارے وزیر اعظم امریکہ میں موجود ہیں۔ IMF کا قرضہ منظور ہو گیا ہے اور ملک بھر میں جشن منایا جا رہا ہے کہ کیا $7 ارب مل گئے جناب، اور پورے 37 مہینے کے لیے کام آئیں گے۔ 36 بھی نہیں، ایک مہینہ اوپر، 37 مہینے کا جناب پورا قرض ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان نے بھی IMF سے رجوع کیا تھا، اس وقت تو اسمبلی میں یہی جناب بلاول بھٹو زرداری، یہی احسن اقبال چیخ چیخ کر کہتے تھے، اوے ملک لٹ گیا، ملک کو گروی رکھ دیا، ملک کو فروخت کر دیا، پتہ نہیں کیا کہا جا رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس وقت ملک گروی رکھ دیا گیا تھا تو اب کیا تحفے میں وصول کیا ہے، کیا کیا ہے؟ اس وقت بیچا جا رہا تھا تو آج خریدا جا رہا ہے کہ پاکستان، اس وقت جناب سودا کیا جا رہا تھا تو آج کل کیا کیا جا رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کل غلط تھا یا آج ٹھیک ہے، آج غلط ہے یا کل غلط تھا، کیا تھا معاملہ؟ یہ بہرحال وقت ہی بتائے گا۔ لیکن پاکستان میں جناب کچھ حالات اچھے نہیں ہیں۔ یہاں ہمارے جناب عزت مآب چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کے ساتھ ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، کیونکہ میں تو اسے کم از کم ناخوشگوار ہی کہوں گا کہ ایک ہمارا چیف جسٹس کسی دکان پر جائے تو ہمارا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ پوری دکان، اس دکاندار اس کی عزت کریں، جو گاہک وہاں موجود وہ عزت کریں، انہیں پہلے جناب کہیں کہ آپ پہلے خریداری کریں، ان کے ساتھ سیلفیاں بنائیں، ان سے آٹوگراف لیں۔ لیکن یہاں حالات ہی مختلف ہیں جناب۔ یہ جناب مبینہ طور پر جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جسٹس قاضی فائز صاحب اپنی فیملی کے ساتھ جناب ایک بیکری میں گئے ہیں، کرسٹیز ڈونٹس کے نام سے جناب، یہ اسلام آباد کی بیکری ہے، اور وہاں پر جناب جو سیل مین تھا اور دکاندار تھا وہ انہوں نے اس کو دیکھا اور پھر اس نے تسلی کی کہ آپ فائز عیسی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں فائز عیسی ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ پر لعنت ہو۔ پھر کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پر، بہرحال یہ ایک بڑی غلط بات ہے، درست نہیں ہے، کسی کی بھی شخص کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو پھر بھی ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ یہ جناب جو فوٹیج ہے، احتشام عباسی صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، نوجوان جرنلسٹ ہیں، لیکن منجھے ہوئے جناب یہ صحافی ہیں۔ انہوں نے جناب اپنی ذاتی طور پر جناب اسے تصدیق شدہ، ان کا کہنا یہ ہے، اور انہوں نے اپنے نام سے ٹیگ لگا کر جناب یہ ویڈیو جاری کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ واقعتاً چیف جسٹس صاحب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہمارا مین اسٹریم میڈیا تو نہیں، لیکن سوشل میڈیا پر جناب یہ خاصا ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے، میرا خیال میں بہتر ہے، اگرچہ لوگ بڑے ناراض ہیں چیف جسٹس صاحب کے کردار کی وجہ سے۔ یہ ویڈیو کیا ہے؟ پہلے تو ذرا، یہ ایک طویل ویڈیو، لیکن وہ جو خاص جناب جو کلپ ہے تھوڑا سا وہ آپ ملاحظہ کریں کہ کیا یہ ناخوشگوار واقعے کی نوعیت کیا تھی۔ آپ عیسیٰ فائز ہیں؟ آپ عیسیٰ فائز ہیں؟ لعنت ہو آپ کو، لعنت ہو آپ کو، لعنت ہو آپ پہ۔ میں نے کہا یہ واقعہ پیش کیوں آیا جی؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ عوامی جناب نفرت کا اظہار کیا کیوں جا رہا ہے؟ وہ چیف جسٹس قاضی القضاء ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی جناب اس وقت جو عدالت ہے اس کے وہ سربراہ ہیں۔ اوپر اللہ تعالیٰ انصاف دینے والا ہے اور نیچے پاکستان میں اس دھرتی پر یہ شخص، یہ جناب چیف جسٹس انصاف دینے والے ہیں، لیکن ان کو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی ایک جناب وجہ ہے۔ وجہ جناب ان کا اب تک کا جناب طرز عمل ہے کہ چیف جسٹس صاحب کیا کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس صرف اپنی توسیع کے لیے، اپنی ایکسٹینشن کے لیے اور 3 سال اپنی مزید نوکری کے لیے وہ ملک کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ وہ جناب پورے نظام انصاف کا ستیہ ناز کر رہے ہیں، اور اب چونکہ 2/3 اکثریت ضروری ہے اور اس کے بعد ہی چیف صاحب کو مزید ایکسٹینشن، مزید 3 سال کے لیے نوکری مل سکتی ہے، نئی کانسٹیٹیوشن عدالت بنائی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے بندے پورے کرنا ضروری ہے۔ تو چیف صاحب جناب آج کل بندے پورے کرنے کے مشن پر ہیں۔ کیا 63A جناب، جس میں ایک لوٹے کا ووٹ جو ہے وہ منظور کرنے سے منع کیا گیا تھا کہ اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں جناب۔ کیسے کہ پہلے ججز کمیٹی جو تھی اس میں انہیں مخالفت کا سامنا تھا، وہاں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر تھے، تو پہلے جناب اپنا وہ جو ہے نا نیکسس جو بنا ہوا ہے 3-4 لوگوں کا، تو اس میں جناب صدر مملکت کی جناب وہاں مدد لی گئی، وہاں سے ایک صدارتی آرڈیننس آیا جس میں جناب ایک جسٹس منیب اختر کو ہٹایا گیا، وہاں جناب ایک اور 5ویں نمبر جسٹس امین الدین خان کو لگایا گیا، قاضی صاحب کے 2 ووٹ ہو گئے، جسٹس منصور علی شاہ نے بائیکاٹ کیا، اور پھر جناب یہ کیس 30 سپٹمبر کے لیے لگا دیا گیا ہے۔ اب کیا ہوگا
کہ لوٹا بازی کی اجازت دے دی جائے گی, خرید و فروخت کی اجازت دے دی جائے گی, اور اگر کوئی ایم این اے خریدا نہیں جا سکے گا تو پھر اس کو اٹھا لیا جائے گا. اس حوالے سے جناب ہمارے ثاقب بشیر صاحب ہیں, وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے اور یہاں جمہوریت ہے. اندازہ لگائیں آئینی ترامیم کے لیے حکمران اتحاد فلور کراسنگ کی سپریم کورٹ سے اجازت کا انتظار کر رہا ہے, اور سپریم کورٹ بھی کیا کمال ہے جناب, وہ اجازت لینے کے لیے ججز آپس میں لڑ رہے ہیں جناب. وہ جن کو ایکسٹینشن چاہیے وہ زور لگا رہے ہیں کہ فوری اجازت دو, یہ خرید و فروخت کی اجازت دیں گے, پھر سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگیں گی, لوگوں کو اغوا کیا جائے گا. یہ تو پہلے بھی 5 لوگ اغوا کیے گئے تھے اور ان کا مقدمہ تک درج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, اور وہ کہتے ہیں جناب کہ فلور کراسنگ کی سپریم کورٹ سے اجازت کا انتظار کیا جا رہا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی. یہ واقعی بہت حیران کن ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. اس پہ جناب ایک اور دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ محنت کر رہے ہیں وہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. شاید ان کو جناب امید دلائی گئی ہے کہ آپ فکر نہ کریں, اگلے وزیر اعظم آپ ہوں گے, شہباز صاحب کو ٹینور بریک کیا جائے گا, آپ کو وزارت عظمیٰ دی جائے گی. انہیں پتہ ہے کہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آ سکتے, یہ بڑا اچھا موقع ہے, لوگوں کو پکڑو, خریدو فروخت. ان کے والد خرید و فروخت میں ماہر ہیں. جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو سب سے زیادہ بڑی جو منڈی لگی تھی وہ سندھ ہاؤس میں لگی تھی, اور وہ نوٹوں کی بوریاں بھر کے لائی گئی تھیں. اور بہرحال بلاول صاحب پر امید ہیں. اس حوالے سے اطہر کاظمی نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے, کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. حوالے سے مقدمات کو یہ عدالت دیکھے گی, پر اب بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تو اب جب یہ سامنے اس کا مسودہ آئے گا تو پتہ چلے گا. لیکن بلاول صاحب کی ڈیوٹی بڑی سخت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ اگر آپ سے کوئی چیز مانگے تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پہلے میتھس میں 90 مارکس لے کے آئیں تو آپ کو سائیکل لے کے دیں گے, تو آپ آئینی ترمیم کروائیں تو آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے. تو بلاول صاحب کی بڑی سخت ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جناب آئینی ترمیم پاس ہو جائے. اور میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آئینی ترمیم میں اگر سب سے زیادہ کوئی انٹرسٹ لے رہا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ لے رہی ہے, زرداری صاحب لے رہے ہیں. اور وہ جی تو جمہوریت کے لیے جو خدمات ہیں یہ صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں دے رہے, بلکہ اور بھی بڑے جج جناب اس حوالے سے اپنی خدمات پیش کیے جا رہے ہیں. اس کی ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسلام آباد کی جناب 3 حلقے تھے جہاں ووٹ چوری کیے گئے تھے, وہاں الیکشن ٹربونل بنے تھے, طارق محمود جہانگیری ان کو جناب سماعت کر رہے تھے. ان کو کہا گیا کہ فارم 45 کی بات مت کرو, لیکن انہوں نے پہلے مانگی فارم 45, تو ان کی جعلی ڈگری پر جناب ایک ایشو کھڑا کر دیا گیا, اور سینڈیکیٹ کا اجلاس بلا کر کراچی جامعہ کراچی میں ان کی ڈگری کو انویلڈ قرار دے دیا گیا جناب, ان کو جعلی قرار دے دیا گیا, ان کو کینسل کر دی گئی. اگرچہ بعد میں وہ سندھ ہائی کورٹ میں جناب اس کیس کی سماعت ہوئی اور انہوں نے وہ جو سنڈیکیٹ کا یہ فیصلہ تھا اس کو معطل کر رکھا ہے. لیکن یہ معاملہ آیا ہوا ہے جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس, اور انہوں نے 11 جولائی سے اس فیصلے کو محفوظ کیا ہوا ہے, بالکل دن رات اس کی حفاظت کر رہے ہیں. جولائی, اگست, سپٹمبر, اب اکتوبر آنے والا ہے جناب. وجہ کہ بلیک میلنگ کی جو تلوار ہے یہ کسی طور پر بھی ختم نہیں ہونی چاہیے اور اس کو برقرار رہنا چاہیے. اچھا, اس حوالے سے جناب عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے اور صحافیوں سے, اور انہوں نے کمال کیا. وہ کہتے ہیں جی اس وقت عمران خان کہتے ہیں اس وقت یحییٰ خان پارٹ 2 کی حکومت ہے. مشرقی پاکستان کے لوگ پاکستان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, وہ لوگ حقوق چاہتے تھے, آج بھی لوگ حقوق چاہتے ہیں. طاقت کا استعمال کر کے انہیں علیحدگی کی جانب دھکیل دیا گیا. یحییٰ خان نے اپنی طاقت کے لیے جیتی ہوئی جماعت کو اقتدار نہیں دیا. آج کل بھی صرف اپنی طاقت کے لیے اور ڈمی لوگوں کو, پپٹ لوگوں کو ان کی حکومت بنا دی گئی فارم 47 کے ذریعے, اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہاں سارے فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں, ججز آ کر سنا دیتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز بھی تابع ہو جائیں. ہائی کورٹ کے ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. حکومت ساری عدلیہ کو تباہ کرنے پر لگی ہوئی ہے. الیکشن فراڈ کو کور کرنے کے لیے ان کو اپنے ججز چاہیے. یہ عدالت کا جناب وہ حال بتاتے ہیں, اور مزید کہتے ہیں کہ جناب کل سے جو ہو رہا ہے اس سے واضح ہے کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر ملے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ اور معیشت سمیت پورا نظام ڈول رہا ہے. چیف الیکشن کمشنر کو پتہ ہے اس پر آرٹیکل 6 لگے گا, اس لیے الیکشن فراڈ کو دبایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو کہہ رہے ہیں فکر نہ کرو,
آپ پر آرٹیکل 6 غداری کا مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے۔ آگے انہوں نے اور سخت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب گینگ آف 3 کو توسیع دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پہلی مرتبہ جناب انہوں نے گینگ آف 3 کا نام لیا ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر جناب راجہ سکندر حیات صاحب، اور تیسرے ان کے بیک پر یہ دونوں اوپنر بھی ہیں وہ کہتے ہیں، اور دونوں امپائر بھی ہیں، اور ان کے پیچھے جناب تھرڈ امپائر بیٹھا ہوا ہے ایک بڑے جناب راولپنڈی کے ایک بڑے ادارے کا جناب سربراہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے اور سب کچھ اسی کا ہو رہا ہے۔ وہ پہلے بھی کافی ان کا نام لے کر کہہ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ ملک کا بیڑا غرق تو انہوں نے کر لیا، اب سپریم کورٹ کو بھی تباہ کر رہے ہیں، گینگ آف 3 کی توسیع کی وجہ سے سارا ملک جو ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے جناب اس ساری صورتحال میں جمعہ کو یعنی کل سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کی کال دی۔ پہلے انہوں نے کہا تھا جی کہ احتجاج جمعے کو کریں گے، اب انہوں نے اسپیسیفک کر دیا، انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کے باہر احتجاج۔ آج جمعرات کو ملک بھر میں عدلیہ سے اظہار یکجہتی کا جناب کے لیے احتجاج کیا جائے گا، اور اس میں مختلف جماعتیں، تاجر تنظیمیں، دیگر لوگ اور وکلاء شریک ہوں گے۔ لیکن جمعے کو پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے باہر جناب کال دے دی ہے۔ ہفتے کو انہوں نے کہا جی ہم ہر صورت پنڈی میں جلسہ کریں گے، اور 3 جگہیں بتا دی ہیں جناب، لیاقت باغ، لیاقت سٹیڈیم، اور یا پھر جناب 2 اور جگہیں انہوں نے بتائی ہیں کہ ہم وہاں پر، ورنہ اس مرتبہ مویشی منڈی میں نہیں جائیں گے۔ سنائی اب بھی یہی آوازیں آ رہی ہیں کہ شاید ان کو دوبارہ مویشی منڈی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ نہیں، ہم اس مرتبہ شہر میں جناب کریں گے۔ اور یہ دیکھیں جمعرات کو وکلاء احتجاج، جمعے کو سپریم کورٹ کے باہر احتجاج، ہفتے کو راولپنڈی میں جلسہ احتجاج، اور پھر اتوار کو وہ کہتے ہیں جناب کہ کراچی میں ایک بہت بڑی ریلی جو ہے نکالی جائے گی، اور اس کے بعد بات ختم نہیں ہوگی، بلکہ علیمہ خان صاحبہ کا کہنا ہے کہ 5 اکتوبر کو مینار پاکستان لاہور میں جلسہ ہوگا، اور اگر این او سی نہیں دیا گیا تو پھر مینار پاکستان پر جلسے کو احتجاج میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ جناب یہ ساری صورتحال ہے۔ اس کو 1-2 خبریں اور شامل کر لیتے ہیں جناب۔ ٹویوٹا گاڑیاں بنانے والی انڈس موٹر کمپنی تھی، ان کے بارے میں خبر ہے کہ اس کے جو پلانٹ کو عارضی طور پر بند کیا جا رہا ہے۔ یہاں جو مختلف کمپنیاں تھی، جو مختلف لوگ تھے، آہستہ آہستہ پاکستان سے جا رہے ہیں، اور یہاں پاکستان کے لوگوں کو جو پڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو کنوکٹ کر دیا جائے۔ توشہ خانہ کیس میں اپنے کیس وہ ختم کرا رہے ہیں۔ گزشتہ روز سماعت ہوئی ان کے جناب، اور جو نیب پراسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا جی جو نواز شریف کا کیس ہے وہ تو واپس بھیج دیں، ہمیں سماعت کرانی نہیں ہے، نیب کو واپس بھیج دیں۔ تو اس پر جناب جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، فاروق نائک صاحب، انہوں نے احتجاج، ان کا نہیں، ان کا بھیجنا ہے تو پھر زرداری صاحب کا بھی بھیجیں، یعنی گاڑیاں جو جن کے علاوہ بھی نہیں ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ جناب وزیر اعظم صاحب نے 1 ٹائم پرمیشن دے دی تھی، لہذا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس پر جناب پیپلز پارٹی، حالانکہ پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ زرداری صاحب 5 سال کے لیے صدر ہے، اور اس دوران ان کو استثناء ملا ہوا ہے، ان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، لیکن انہیں ساتھ یہ بھی پتا ہے کہ کس وقت کیا ہو جائے۔ اس دم دا بھروسہ یار، دم آوے نہ آوے، شام کو یہ حکومت رہے نہ رہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بہرحال اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ فوزیہ ارشد صاحبہ جناب سینیٹر ہے پی ٹی آئی کی، ان کے حوالے سے تھا کہ جناب وہ ساتھ چھوڑ رہی ہیں، لوٹا بننے جا رہی ہیں، اور وہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی۔ انہوں نے لیٹر لکھا ہے جناب اپوزیشن لیڈر کو جو پی ٹی آئی کے ہیں، اور ان کو جناب انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، میں فارم 47 کی حکومت کی مخالف ہوں، میں کل بھی ان کے خلاف تھی، آج بھی ان کے خلاف ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ ویسے تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون کس وقت بھاگ جائے، کون کس وقت ڈر جائے، یا کسی وقت کسی کو ڈرا دیا جائے، لیکن اس کے لیے کوئی بڑے ضمیر کا، بڑا بے ضمیر ہونا ضروری ہے۔ عام ضمیر کے ساتھ جو ہے اس کا صرف توڑ نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں جناب کہ عمران خان صاحب کو کس طرح سزا دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا چل رہا ہے، یہ 1-1.5-2 منٹ کا جناب کلپ ہے۔ نعیم پنجوتا صاحب اس کی بڑی ڈیٹیل بتا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم جی، ابھی اڈیالہ جیل جا رہے ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہے، اور میں آپ کو واضح بتانا چاہوں کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جج صاحب جو ہیں وہ سزا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جج صاحب نے دوران سماعت یہ کہا کہ جو پوائنٹس آپ یہاں اٹھا رہے ہیں، یعنی بریت کی درخواست کے اوپر جب بحث ہو رہی تھی، وہ انہوں نے کہا کہ وہ آپ ہائی کورٹ میں اٹھائیے گا، تو جس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح القادر ٹرسٹ کیس کے اندر پہلے ہی سزا دینے کا ارادہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں کیسے پتا کہ اپیل میں جانا ہے، انہیں کیسے پتا کہ سزا ہونی ہے، کیونکہ وہ ڈیسائیڈ انہوں نے کیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ پوائنٹس آپ
अपील में उठाइएगा। अलकादर ट्रस्ट केस की बात की जाए तो ना खान साहब ने ना बीबी साहबा ने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया, ना ही कोई उन्होंने कोई गेन उससे हासिल किया। तो ये केस किस चीज का बनाया गया? अलकादर ट्रस्ट एक ट्रस्ट है जिसमें वो दोनों ट्रस्टी हैं और पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए थे जो कि हुकूमत पाकिस्तान को जा चुके हैं। जहां तक बात है काबीना के डिसीजन की कि काबीना में ये डिसीजन ऐसे किया गया, काबीना के डिसीजन जो नैब तरमीम नहीं आई है उसके मुताबिक इस्तिस्ना हासिल है काबीना के डिसीजंस को। लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का फैसला आ चुका है, पाकिस्तान में किसी और का कोई केस नहीं चल रहा सिवाय इमरान खान साहब और बीबी साहबा। जी सामीन, आज जुमेरात से एहतजाज का आगाज हो गया। जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, और ये 4 दिन बड़े क्रूशियल हैं। दूसरी तरफ पीर से जनाब बाकायदा इजलास भी बुलाया जा रहा है सेनेट का, कौमी असम्बली का, और अमेरिका से वज़ीर आज़म साहब भी वापस आ रहे हैं, IMF से डील भी हो चुकी है। तो अब जनाब एक फेज़ 2 होने जा रहा है। इस फेज़ 2 में क्या क्या हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, इस हवाले से इंशाअल्लाह आपको अपडेट देते रहेंगे। ये अब तक की मेरी गुजारिशात थी। मुझे अपने चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।